اس کا صحیح مچھلی تھوڑی ہے، یہ تو پلو ہے. تو ہم نے کہا پلو اور مچھلی میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا صحیح جو مچھلی ہے نا وہ پانی کی رو میں بہتی ہے، جو پلو ہے وہ پانی کے اگینسٹ بہتا ہے. جس نے تبدیلی بیٹا لے کے آنی ہے نا وہ مچھلی نہیں ہے، وہ پلو مچھلی ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جس نے پرانی اقدار کو توڑنا ہے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ رہ کر اس اقدار کو نہیں توڑ سکتا. اس کو اگینسٹ اقدار کام کرنا پڑے گا، اس کو ان تمام ریزسٹنس کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے اندر سے راستے نکالنے پڑیں گے، لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنی پڑیں گی، کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنی پڑیں گی، کسی کے پاؤں پڑنا پڑے گا. جیسے آپ نے اپنے گھر کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھر کا کوئی کام ہم نہیں، فرض کریں آپ نے بجلی کا بل اگر آپ نے فرض کریں بجلی کا میٹر لگوانا ہے اور بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہاں بجلی کا میٹر نہیں لگتا میں دوسرے محلے میں چلا جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں اس کا افسر کون ہے، اس کا بڑا کون ہے، کس سے بات کروں، کس سے سفارش کراؤں، کس سے کروں. جس نے معاشرے میں تبدیلی لانے کی نیت کی ہوتی ہے اور اون کیا ہوتا ہے وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ پانی کے اگینسٹ فلو کرتا ہے. میں کون سا کہتا ہوں آسان ہے بھائی؟ میں نے کب یہ کہا کہ پاکستان کو واپس اس راستے پہ لے کے آنا بہت آسان کام ہے؟ میں آپ کو اسی مشکل کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے آپ کی بات بالکل درست ہے، جہاں پہ ادارے میں کام کریں گے 10 جگہ پر ریزسٹنس ہوں گی، لیکن اسی ریزسٹنس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں جو کہ چینج کا فارمولا ہے. آپ میں سے کوئی کسی نظام کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے ادارے میں، ملک کے اندر، پوری دنیا میں چینج اگر لانا چاہتا ہے تو اس کا فارمولا ہے C=change. C=D multiplied by V multiplied by F and multiplication product of all three should be more than R. سر پریشان نہ ہوئیے گا اس بات سے، آپ ویژولائز کریں. C change کس کے برابر ہے؟ 3 چیزوں کے ملٹیپلیکیشن فیکٹر کے. نمبر 1 D، نمبر 2 V، نمبر 3 F. اور ان تینوں کا مجموعہ اگر R سے بڑا ہو تو چینج آ جاتی ہے. D ہے dissatisfaction on the present situation. پہلے میرا دل تو کڑے، پہلے میرے دل میں تکلیف تو ہو کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، پہلے مجھے پریشانی تو ہو کہ میرا اسکول ترقی نہیں کر رہا. ڈسسیٹسفیکشن. ہم تو کمفرٹ زون کے اندر ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. آپ کسی سے پوچھیں نا، اللہ کا شکر ہے ہر چیز بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کوئی نہیں، گھر میں سواری بھی ہے، کوئی بات نہیں، سو جاتے ہیں اللہ. تو ڈسسیٹسفیکشن ہمارے انوائرمنٹ پر ہمیں ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلے ڈسسیٹسفیکشن ملٹیپلائڈ بائی ویژن کہ آگے کرنا کیا ہے، میرے پاس وہ سکلز ہیں کہ نہیں ہیں. ملٹیپلائڈ بائی ایف. ایف بہت اہم ہے. ایف پتہ کیا ہے؟ فرسٹ سٹیپ. پہلا قدم اٹھانے پر میں تیار ہوں کہ نہیں ہوں. لہٰذا اگر میں پہلا قدم اتنا چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا آپ کے جن کے بچے ہیں، جب بچہ پہلا اس نے قدم اٹھایا تھا کیا بڑا ایونٹ تھا وہ، کیا اس کے اوپر اس نے K2 سر کر لی تھی؟ اس پہلے قدم کے اوپر اس نے کیا کیا تھا؟ 100 میٹر کی ریس جیت لی تھی اس نے. لیکن وہ جو لڑکھڑاتا ہوا پہلا قدم تھا، وہ بنیاد، وہ لڑکھڑاتا ہوا پہلا قدم اس کی بنیاد بنا تھا، جس بنیاد کے اوپر وہ بچہ پھر بعد میں میراتھن رنر بنا. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور R کا مطلب ہے ریزسٹنس. اگر ملٹیپلیکیشن فیکٹر آف یور ڈسسیٹسفیکشن آن پریزنٹ سچویشن ملٹیپلائڈ بائی یور ویژن یعنی اسکلز اور آپ کی ساری چیزیں، ملٹیپلائڈ بائی یور ابلٹی اینڈ یور ولنگنیس ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، اگر ان کا ملٹیپلیکیشن پروڈکٹ ریزسٹنس سے زیادہ ہو جائے گا تو چینج آ جائے گی. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہر وہ شخص جو بدلنا چاہتا ہے حالات کو، اس کو بدر کا شہید بننا پڑے گا. جنگ بدر کے شہید تھے، انہوں نے کون سی ترقی دیکھی؟ ان کی کیا تنخواہ میں پروموشن ہوئی؟ ان کی کون سی ایکسٹرا جو ہے کوئی ان کو سپلیمنٹری گرانٹس ملی؟ انہوں نے مسلمانوں کی ہمیشہ ایک مصیبت دیکھی، مسلمانوں کو مار پڑتے دیکھا، بدر میں وہ شہید ہو گئے. مسلمانوں کی تو کوئی ترقی ہوئی نہیں. انہوں نے کیوں کیا ایسے؟ کیونکہ وہ بنیاد کا پتھر بنے. میں اپنے آپ کو اور آپ کو بنیاد کا پتھر بننے کے لیے کہہ رہا ہوں.